بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مینیٹور یہ ایک یونانی دیو مالائی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. دا مینیٹور یونانی دیو مالائی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے یہ، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں، الفاظ و معنی پر ایک نظر ہو جائے. یونان کو انگلش میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک یونانی دیو مالائی کہانیوں میں سے، یونان کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ گریس. یونان کو کیا بولتے ہیں؟ گریس. ہاں، ترکی کے پاس جو گریس ہے وہ یونان، اور گریک وہاں کی شہریت ہو گئی، وہاں کی قومیت ہو گئی کیا؟ گریک. ہاں، ایتھیسٹ تو لادین کو بولتے ہیں، جس کا کوئی مذہب نہ ہو، خدا کو جو نہ مانتا ہو، ناستک. جی، مینیٹور آدھا انسان آدھا جانور. یونان کی دیو مالائی کہانیوں میں اس کردار کا، اس کیریکٹر کا، مینیٹور کا ذکر ملتا ہے. گریس یونان، گریک یونانی. گریک ایتھنس، یونان کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے کیا؟ ایتھنس. ٹھیک ہے، گریک ایتھنس یونانی قبیلہ. یونانی تہذیب پہلے زمانے کی ایک بڑی تہذیبوں میں سے ایک تھی. یونانی تہذیب جو ہے، جیسے بیبلونین تہذیب ہوئی ہے، یونانی تہذیب ہوئی ہے، تو یونانی تہذیب دنیا کی ایک بڑی تہذیبوں میں سے ایک تھی. تو جو ظاہر سی بات ہے، جو بڑی تہذیب ہوتی ہے اس میں قصہ، کہانیاں اور ہر طرح کی چیزیں بھی جو ہیں بڑے پیمانے پر موجود ہوتی ہیں. تو ہاں، اس میں آپ کو ایتھن قبیلہ جو ہے وہ بڑا قبیلہ تھا. تو وہاں کے کیا کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ملے گا آپ کو اس سبق کے اندر. گریک ایتھنس یونان کا قبیلہ، یونانی قبیلہ. اس قبیلے کے رہنے والوں کو یا اس قبیلے کے لوگوں کو بولتے ہیں ایتھینین. ٹھیک ہے، ایتھن کے لوگ، یعنی یونان کے قبیلہ ایتھن کے لوگ، یونانی یونان کے لوگ، ایتھینین. ٹو برنگ somebody اپ، پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، تربیت کرنا. برنگنگ اپ، پرورش، تربیت. ٹو برنگ somebody اپ کے معنی کیا ہو گئے؟ پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، تربیت کرنا. بورن اینڈ ریزڈ یا بورن اینڈ بروٹ اپ کے معنی جس کی پیدائش اور تربیت ہوئی ہو کسی خاص جگہ پر. کنٹری سائیڈ، دیہی علاقہ، دیہات. کنٹری سائیڈ، دیہی علاقہ، دیہات. سورڈ، تلوار. ٹو پلیڈ ود somebody فار something، منت کرنا، عاجزانہ درخواست کرنا. آن کنڈیشن دیٹ، آن کنڈیشن دیٹ اس شرط پر کہ، آن کنڈیشن دیٹ اس شرط پر کہ. میڈن، کنواری لڑکی، دوشیزہ. میڈن، کنواری لڑکی، دوشیزہ. میز، بھول بھلیا. کلفس، پہاڑ کی چٹان. جرک، جھٹکا، دھکا. جرکی، دھکے دار اور جھٹکا لے کر چلنا، لنگڑا کر، لنگڑاتے ہوئے انداز سے، جرکی. کلب، ڈنڈا، کلب، ڈنڈا. ٹو بائنڈ، سیکنڈ فارم باؤنڈ، تھرڈ فارم بھی باؤنڈ آتی ہے، باندھنا. ٹو بائنڈ، باؤنڈ، باؤنڈ، باندھنا. کتاب کی بائنڈنگ ہوتی ہے، کتاب کی جلد سازی کو کیا بولتے ہیں؟ بائنڈنگ. ٹھیک ہے. اور بونڈ، BOND، بونڈ، اس کے معنی گرفت، پکڑ اور تعلق، آپسی تعلق کو بھی کیا بولتے ہیں؟ بونڈ. سیکیور، محفوظ، سیکیورلی، حفاظت کے ساتھ. وکڈ ڈیڈز، وکڈ ڈیڈز، برے اعمال، الاعمال السیئہ. ڈنجن، تاریک گفا، کمین گاہ، غار، قلعے کا تہ خانہ. پیسج، گزرگاہ، پاس کے معنی گزرنا، پیسج، گزرگاہ، راستہ.
ڈریڈفل خوفناک، ڈریڈفل خوفناک. ٹو بیلو ڈکارنا، درد سے کراہنا. ٹو بیلو ڈکارنا، درد سے کراہنا. گریجولی دھیرے دھیرے. گریٹنگ جالی، گریٹنگ جالی. ہورن سینگ، ٹو ایڈوانس آگے بڑھنا. ٹو چارج حملہ کرنا، حملہ بولنا. فورس طاقت. ایز ویل ایز اور ساتھ ساتھ. ایمنسلی بہت زیادہ، ایمنسلی بہت زیادہ. کامریڈ رفیق، کامریڈ رفیق. ہیڈ لانگ سر کے بل، ہیڈ لانگ سر کے بل. سویلو ٹو سویلو نگلنا، کھانے کا، پانی کا، حلق سے نگلنا، اتارنا. ٹو سویلو. ریجوائس ٹو ریجوائس کے معنی مزے کرنا، انجوائے کے معنی. ریجوائس مزے کرنا. لیجنڈ قدیم روایتی قصہ، تاریخی مشہور شخصیت. قدیم روایتی قصہ اور تاریخی مشہور شخصیت، لیجنڈ. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہو گیا الفاظ و معنی. آ جائیے ترجمے پر. دی میناٹور. In Athens, in Greece, there lived a king called Aegeus. ایتھنس میں یعنی قبیلہ ایتھنس میں، یونان میں. there lived a king، ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کو کہا جاتا تھا ایجیس. his son Theseus was brought up in countryside far away from his father. اس کے بیٹے تھیسیس کی تربیت کی گئی تھی، اس کی پرورش ہوئی تھی ان دا کنٹری سائڈ، ایک دیہات کے علاقے میں. فار اوے فرام ہز فادر، اپنے والد سے بہت دور. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش جو ہے اپنے گھر سے دور کی ہوئی تھی، تو یہ رواج ہوا کرتا تھا پہلے. When Theseus grew up, he took his father's sword. When Theseus grew up, he took his father's sword and his father's sandals and came to Athens. جب Theseus بڑا ہوا، grew up بڑا ہوا، he took his father's sword، اس نے اپنے والد کی تلوار لی اور اپنے والد کی چپلیں لی، سینڈلز لی. and came to Athens، اور ایتھنس آ گیا. He was a handsome young man, strong and brave, and his father was delighted to see him. وہ ایک خوبصورت نوجوان مرد تھا، طاقتور اور بہادر، اور اس کے والد اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. After Theseus had been in the palace for some days, he was woken up one morning by the sound of people crying and wailing. After Theseus had been in the palace for some days. تھیسیس کے محل میں کچھ دنوں کے گزر جانے کے بعد، گزر چکنے کے بعد، تھیسیس کے اس محل میں کچھ دن تک رہ چکنے کے بعد، he was woken up، اس کو بیدار کیا گیا، یعنی وہ اٹھا. one morning، ایک صبح. کس چیز کے ذریعے سے اس کو بیدار کیا گیا ہے؟ کس چیز نے اس کو اٹھایا؟ by the sound of people crying and wailing، لوگوں کے رونے اور چیخ و پکار کرنے کی آواز کے ذریعے اس کو اٹھایا گیا، یا لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز نے اس کو اس کی نیند سے بیدار کیا. He went to his father the king، وہ اپنے والد بادشاہ کے پاس گیا. Father, he said, why are the people crying and wailing and why are you looking sad؟ Father، اس نے کہا، لوگ کیوں رو رہے ہیں اور ماتم منا رہے ہیں، اور کیوں لوگ غمگین نظر آ رہے ہیں؟ Across the sea there is an island called Crete، explained his father، اس کے والد نے وضاحت کی. explained his father، اس کے والد نے وضاحت کی. کیا؟ across the sea، سمندر کے اس پار، سمندر کی دوسری طرف. there is an island، ایک جزیرہ ہے جس کو کریٹ کہا جاتا ہے. some years ago we were beaten at war by Crete، ہم کچھ سالوں پہلے we were beaten، ہم کو شکست ہوئی تھی. we were beaten، ہم کو پیٹ دیا گیا تھا، یعنی ہم کو شکست ہوئی تھی، ہم شکست
खुर्दा हो गए थे एट वॉर, जंग में क्रेट के लोगों से, क्रेट वालों से, क्रेट के जरिए. एंड वी हैड टू प्लीड फॉर पीस किंग माइनोस द रूलर ऑफ क्रेट इज क्रूल एंड हार्श. वी हैड टू प्लीड फॉर पीस, और हमें जो है वी हैड टू प्लीड फॉर पीस, यहाँ पर जुमला खत्म होता है. वी हैड टू प्लीड फॉर पीस, हमें अमन के लिए उनसे गुहार करनी पड़ी थी, मन्नत मांगनी पड़ी थी. ठीक है. किंग माइनस द रूलर ऑफ क्रेट, बादशाह माइनस या किंग माइनस जो कि क्रेट का हाकिम है, इस क्रूल, वो जालिम है, एंड हार्श, और सख्त है. ठीक है. He agreed to give us peace on condition that every year we send him 7 maidens and 7 young men. He agreed to give us peace, वो हमें अमन देने पर मुत्तफिक हो गया था. On condition that, इस शर्त पर के हर साल we send him 7 maidens, कि हम उसको भेजें 7 दोशीज़ाएं, and 7 young men, और 7 नौजवान मर्द. King Minos has a terrible monster, half bull and half man, called the Minotaur. King Minos के पास एक बदतरीन जो है मॉन्स्टर है, इफरीत है, हाफ बुल एंड हाफ मैन, जो कि आधा बेल है, आधा सांड है, और आधा इंसान है. Called the Minotaur, जिसको मिनोटोर कहा जाता है. This beast lives in a maze near the palace. ये जानवर नुमा, ये जानवर, ये जंगली जानवर, lives रहता है, in a maze एक भूल भुलैया में, near the palace महल के पास, and every year he eats the maidens and the young men, और हर साल वो नौजवान दोशीज़ाओं को और नौजवान मर्दों को खा जाता है. Can they not fight the Minotaur? asked Theseus. Theseus ने पूछा कि क्या वो मिनोटोर से लड़ नहीं सकते हैं? No, my son, replied the king. No man by himself can overcome that monster. नहीं मेरे बेटे, बादशाह ने जवाब दिया. No man by himself, कोई भी आदमी खुद से, can overcome, गालिब आ सकता है, कोई भी आदमी खुद से गालिब नहीं आ सकता है, that monster, उस इफरीत पर, उस देव हैकल शख्स पर या जानवर पर. The people are wailing today, आज लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिरियाउज़ारी कर रहे हैं, because our maidens and young men will sail away to Crete, क्योंकि हमारे नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़के आज कश्ती के जरिए से क्रेट जाएंगे, यानी आज उनको क्रेट भेजा जाएगा. Today, father, said Theseus. Theseus ने कहा, आज फादर, let them choose only 6 young men. उन्हें सिर्फ 6 नौजवानों को चुनने दीजिए. I shall be the 7th. 7वां मैं जाऊंगा. You can't go, cried his father. उसके वालिद चिल्लाए कि तुम नहीं जा सकते. You will one day be king. एक दिन तुम बादशाह बनोगे. I shall go, father, said Theseus, and I shall kill the Minotaur. मैं जाऊंगा फादर, थीसियस ने कहा, और मैं उस इफरीत को, देव हेकल जानवर को मैं कत्ल कर दूंगा. After much argument, Aegeus allowed Theseus to go. काफी बहस-मुबासे के बाद एजियस ने थीसियस को जाने की इजाजत दे दी. However, ताहम, before he went, the king said, उसके जाने से पहले बादशाह ने कहा, My dear son, प्यारे बेटे या बुनैया, I'm old, मैं बूढ़ा हूं, and may die before you return, और हो सकता है कि मैं निकल लूं आपके वापस होने से पहले ही. But every morning I shall go to the cliffs, लेकिन हर सुबह मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा, and look out for your ship, और तुम्हारे जहाज पर मैं नजर रखूंगा. ठीक है. To look out for something, किसी चीज पर नजर रखना. Look out for an email from the employer. एम्प्लॉयर की तरफ से ईमेल पर नजर रखिए. जावेद साहब, look out for an email from the employer, from the company. कंपनी की तरफ से ईमेल पर नजर रखिए. ठीक है, वो आपको मिलेगा जल्दी इंशाल्लाह. तो हाँ, क्या हुआ?
ٹھیک ہے. Your ship has black sails because black is the color of death. تمہارے جہاز کے بادبان کالے ہیں. تمہارے جہاز کے کالے بادبان ہیں. Because black is the color of death. کیونکہ کالا موت کا رنگ ہوتا ہے. If by any chance you are able to kill the Minotaur. اگر تم کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، بائی چانس اگر تم اس مینیٹور کو، اس مخلوق کو قتل کرنے پر قادر ہو پاؤ، ٹیک ڈاؤن دا بلیک سیلز اینڈ پٹ اپ وائٹ سیلز ان دیئر پلیس. تو بلیک سیلز کو یعنی کالے بادبان کو گرا دینا اور سفید بادبان کو اس کی جگہ پر لگا دینا. Then I shall see them. پھر میں اس کو دیکھوں گا and know اور میں جان جاؤں گا that you are safe کہ تم محفوظ ہو. Theseus promised to do this and the next day he set off with 6 young men and 7 maidens. Theseus نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا and the next day اور اگلے دن he set off وہ روانہ ہو گیا with 6 young men 6 نوجوان آدمیوں کے ساتھ and 7 maidens اور 7 دوشیزاؤں کے ساتھ. When their ship got close to the island, جب ان کا جہاز جزیرے کے قریب پہنچا, they saw a huge figure standing in the sea. تو انہوں نے سمندر میں ایک بہت بڑے فگر کو، بہت بڑے جسم کو، فگر کے معنی جسم، شخصیت اور شخص، ٹھیک ہے، a huge figure ایک بڑے سے شخص کو سمندر میں کھڑے ہوئے دیکھا. The figure was human. وہ فگر جو تھا وہ انسان کا تھا. But it walked with jerky steps. لیکن یہ لنگڑا کر چل رہا تھا، لنگڑے قدموں سے چل رہا تھا. As the vessel came nearer, جیسے جیسے وہ سمندر، جیسے جیسے کشتی یا جہاز جو ہے قریب تر ہوتا گیا، they saw انہوں نے دیکھا that the giant was made of brass. کہ وہ جائنٹ، کہ وہ مطلب دیو ہیکل چیز جو تھی وہ براس کی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، براس ایک دھات ہوتی ہے، براس. He carried a huge club on his shoulder. اور اس نے ایک بڑا سا ڈنڈا اپنے شولڈر پر رکھا ہوا تھا، ہنومان جی کی طرح. ٹھیک ہے جی. Who is this giant? یہ جائنٹ، یہ دیو ہیکل شخص کون ہے؟ Theseus asked a member of his crew. Theseus نے اپنے عملے کے ایک ممبر سے پوچھا. It's Talus, the man of brass, replied the sailor. ملاح نے جواب دیا کہ یہ تالوس ہے، براس کا بنا ہوا آدمی. He walks round the island 3 times a day. یہ اس جزیرے کے ارد گرد دن میں 3 بار گھومتا ہے، چلتا ہے. He challenges every vessel. یہ ہر ویسل کو، ہر کشتی کو کیا کرتا ہے؟ چیلنج کرتا ہے. He cannot stop but goes on and on. وہ رک نہیں سکتا، بس چلتا ہی رہتا ہے. And round the island. اور جزیرے کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے. بس 2 صفحے اور بچے، ہو گیا. گھبرا رہے ہیں آپ. As the boat got nearer. لیکن کتنا آسان ہے یہ تو دیکھیے. As the boat got nearer, Talus stood with his legs apart above the ship and lifted his club high into the air. جیسے ہی کشتی قریب ہوئی، تالوس stood with his legs apart. تو تالوس اپنی ٹانگیں کھول کر کھڑا ہو گیا. above the ship جہاز کے اوپر، یعنی اتنا بڑا تھا وہ کہ جہاز اس کے پاؤں کے بیچ میں سے نکل رہا تھا، اور وہ جہاز کا ایک پاؤں اس کا جہاز کے ایک طرف اور دوسرا پاؤں جہاز کی دوسری طرف تھا، اور اوپر وہ کھڑا تھا ڈنڈا لے کر، ایسے ہوا میں اٹھا لیا اس نے ڈنڈا، ہنومان جی کی طرح. اچھا جی. and lifted his club high into the air. اور اپنے ڈنڈے کو اس نے اوپر ہوا میں اٹھا لیا. where do you come from? کہاں سے آ رہے ہو؟ he shouted. وہ چلایا. what business have you here? کیا کام ہے تمہارا یہاں پر؟ we bring 7 young men and 7 maidens from Athens for the Minotaur, replied the captain. کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم 7 نوجوان مردوں اور 7 دوشیزاؤں کو ایتھنس سے لا رہے ہیں مینوٹور کے لیے. The ship was allowed to pass between his legs. اس جہاز کو اجازت دے دی گئی گزرنے کی اس کے پاؤں کے درمیان سے،
پاؤں کے بیچ میں سے and came safely into the harbor, اور وہ کشتی یا وہ جہاز جو ہے بحفاظت کیا کہتے ہیں بندرگاہ پر پہنچ گیا، بندرگاہ جہاں پر بندر رہتے ہیں. The young men and girls were securely bound and taken before King Minos. نوجوان مردوں اور عورتوں کو بحفاظت باندھ دیا گیا اور لے جایا گیا کنگ مائنوس کے آگے. By the king's side, بادشاہ کے برابر میں was a beautiful young girl, ایک خوبصورت نوجوان کنیا تھی. His daughter Ariadne, جو کہ اس کی بیٹی ایریادنے تھی. Her eyes were wet with tears, اس کی آنکھیں آنسوؤں سے گیلی تھی. As she thought of the fate of those young people from Athens, کیونکہ وہ سوچ رہی تھی، وہ متفکر تھی ان نوجوان لوگوں کے تقدیر کے بارے میں، نوجوان لوگوں کی قسمت کے بارے میں. فیٹ قسمت کو، تقدیر کو بولتے ہیں اور نتیجے کو بولتے ہیں. فیٹ تقدیر، قسمت نتیجہ. ان نوجوان ایتھنس کے ان نوجوان لوگوں کی تقدیر کے بارے میں، یہ قسمت کے بارے میں، یہ نتیجے کے بارے میں وہ متفکر تھی. بہت اچھی خاتون تھی وہ. اچھا جی. کنگ مائنوس ایگزامنڈ ایچ ون کیئرفلی. کنگ مائنوس نے سب کو، ایچ ون کیئرفلی، ہر ایک کو احتیاط کے ساتھ معائنہ کیا. He noticed that Theseus looked calm and brave. اس نے نوٹس کیا کہ تھیسیس جو ہے وہ پرسکون اور بہادر دکھ رہا تھا. Are you not afraid of the Minotaur, young man? He asked. اس نے پوچھا، اے ینگ مین، تمہیں مینوٹور سے ڈر نہیں لگ رہا؟ I'm not afraid of any monster, replied Theseus. Theseus نے جواب دیا، مجھے کسی مانسٹر سے ڈر نہیں لگتا. Are you not afraid of the punishments that will come to you one day for your wicked deeds, King Minos? کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سزا سے جو تم کو آ گھیرے گی ایک دن تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں، کنگ مائنوس. As he said this, Ariadne looked at Theseus and smiled. جیسے ہی اس نے، یعنی کہ تھیسیس نے یہ بات کہی، ایریڈنے نے looked at Theseus، تو ایریڈنے نے تھیسیس کی طرف دیکھا and smiled، اور فریفتہ ہو گئی. جی وہ لفظ یاد کر رہے تھے آپ؟ جی. and smiled، اور وہ مسکرائی. With a cruel laugh, the king said to Theseus، ایک ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ کرتے ہوئے بادشاہ نے تھیسیس سے کہا، You will be the first for the Minotaur tomorrow. کل تم ہی سب سے پہلے مینوٹور کے لیے پیش کیے جاؤ گے. You will be the first، تم ہی پہلے ہوگے مینوٹور کے لیے کل. The young men and girls were led away. نوجوان مردوں اور لڑکیوں کو راستہ دکھاتے ہوئے دور لے جایا گیا. To lead، second form led، راستہ دکھانا. ان کو دور لے جایا گیا. Their bonds were removed، ان کی پٹیاں، ان کی بندشیں ہٹا دی گئیں. And they were cast into a dungeon، اور ان کو ایک تاریک گفا میں ڈال دیا گیا. One by one they fell asleep، ایک ایک کر کے وہ سب کے سب سو گئے. Only Theseus remained awake، صرف تھیسیس جاگتا رہا. Soon after midnight، رات کے وسط کے فوراً بعد ہی، جلد بعد ہی، Theseus heard a noise، تھیسیس نے ایک آواز سنی. And there at the entrance stood Ariadne، اور وہاں دروازے پر، entrance یعنی جو داخلے کا دروازہ ہوتا ہے، stood Ariadne کھڑی ہوئی تھی. وہاں دروازے پر، مدخل پر Ariadne کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا. Come with me she whispered، وہ پھسپھسائی، یا اس نے ہلکے آواز میں کہا، Come with me، میرے ساتھ آؤ. Theseus crept out of the cell، Theseus سیل سے یعنی جیل کے سیل سے، قید سے باہر گھسٹتے ہوئے نکلا. To creep کے معنی گھسٹتے ہوئے چلنا، تو ایسے وہ باہر نکلا. And followed her down the dark passage،
اور اس کے پیچھے پیچھے اس تاریک راستے سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. They came out of the prison. وہ prison سے باہر آ گئے. And stood together in the moonlight. اور چاند کی روشنی میں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. Who are you? asked Theseus. Theseus نے پوچھا کون ہیں آپ؟ I am the king's daughter, said Ariadne. Ariadne نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں. You looked calm and brave today. آج آپ پرسکون اور بہادر نظر آ رہے تھے. While the others were all frightened. جبکہ سب دوسرے کے دوسرے کیا کہتے ہیں ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. You are free to go. تم جانے کے لیے آزاد ہو. Get into your ship and sail back to Greece. تم اپنے جہاز پر سوار ہو جاؤ اور واپس یونان روانہ ہو جاؤ. I can't leave Crete without trying to kill this dreadful monster, said Theseus. Theseus نے کہا میں کریٹ جگہ کا نام ہے جیسا کہ شروع میں آ چکا ہے. میں کریٹ کو نہیں چھوڑ کر جا سکتا. without trying to kill this dreadful monster. اس خوفناک مانسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کیے بغیر. Good, said Ariadne. Ariadne نے کہا اچھا. I thought you would say that. مجھے لگا تھا کہ تم یہ بات کہو گے. Here is your sword. لو یہ تلوار. Take it and follow me. یہ لو اور چلو میرے ساتھ. Follow me. میرے پیچھے چلو. Follow me. Theseus followed the girl along the path, past the city walls, to a huge maze of stone. Theseus اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا راستے پر. past the city walls, شہر کی دیواروں سے گزرتے ہوئے. to a huge maze of stone, پتھر کی ایک بڑی بھول بھلیا کی طرف. from the maze came a dreadful bellowing. اس بھول بھلیا سے خوفناک کراہنے کی آواز آ رہی تھی. This is the maze where the Minotaur lives, said Ariadne. Ariadne نے کہا کہ یہ وہ بھول بھلیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مینوٹور رہتا ہے. Ariadne passed her hand against a huge block of stone and a large stone door opened slowly. Ariadne pressed her hand. Ariadne نے اپنے ہاتھ کو پتھر کے ایک بڑے ٹکڑے بلاک سے دبایا اپنے ہاتھ سے. and a large stone door, اور ایک بڑا سا پتھر کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل گیا. they went in, وہ اندر گئے. and the stone closed behind them, اور وہ پتھر ان کے پیچھے بند ہو گیا، یعنی دروازہ ان کے پیچھے پتھر والا بند ہو گیا. it was as black as night. اتنا اندھیرا تھا جتنی کی رات. no moonlight entered there. چاند کی کوئی روشنی وہاں پر داخل نہیں ہو رہی تھی. follow the sound of the Minotaur's roars and you'll reach him, said Ariadne. Ariadne نے کہا کہ مینیٹور کے دہاڑ کی آواز کا پیچھا کرو، کا تعاقب کرو. and you'll reach him، اور تم سو جاؤ گے. I shall wait here for you. میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گی. but before you go، لیکن اس سے پہلے کہ تم جاؤ، take this thread in your hand. اس دھاگے کو اپنے ہاتھ میں رکھو. دھاگا جیسا کہ آپ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. اب جن کی پاس کیا کہتے ہیں اوریجنل والی بک ہے ان کو رنگین دکھ رہا ہوگا، اور جن کے پاس کیا کہتے ہیں زیروکس ہے ان کو کالا نظر آ رہا ہوگا، لیکن بہرحال نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو نقصان ہو گیا جی. Ariadne نے کہا I shall wait here for you. میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ تم جاؤ اپنے ہاتھ میں اس دھاگے کو رکھ لو. I shall hold one end. میں اس کا ایک سرا پکڑوں گی. one end سرا، ایک سرا پکڑوں گی. and then you'll be able to return through the maze. اور پھر تم اس بھول بھلیا سے واپس لوٹنے پر قادر رہو گے، لوٹ پاؤ گے. ٹھیک ہے جی. Theseus took the thin thread in his left hand and his sword in his right and set off into the dark. Theseus نے اس پتلے سے دھاگے کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور اپنی تلوار کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا. and set off into the dark، اور وہ اس تاریکی میں یا اس تاریک ماحول میں روانہ ہو پڑا، چل پڑا. he crossed passage after passage. وہ
کے بعد دیگرے ایک راہ سے دوسری راہ تک گزرتا رہا. went through doors دروازوں سے گزرتا چلا گیا. up steps سیڑھیوں پر چلتا چلا گیا. and always he listened for the sound of the minotaur اور ہمیشہ وہ مینوٹور کی آواز کو سنتا رہا. the roars and bellows became louder and louder دہاڑ کی اور کراہ کی آواز یا ڈکار کی آواز ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں زور مزید تیز ہوتی گئی بلند ہوتی گئی لاؤڈر اینڈ لاؤڈر بلند سے بلند تر ہوتی گئی. اینڈ گریجولی تھیسیس اپروچ the center of the maze اور دھیرے دھیرے تھیسیس اس بھول بھلیا کے مرکز میں وسط بیچ میں پہنچ گیا. At last he stepped out into a large room بالآخر پہنچ گیا بالآخر. اچھا جی کہاں چلا گیا میں گم. He stepped out اس نے باہر قدم رکھا into a large room ایک بڑے سے کمرے میں. From a grating in the roof a little moonlight sent down its rays into the center of the room. From a grating in the roof چھت میں ایک جال سے ہلکی سی چاند کی روشنی sent down its rays وہ اپنی شعاؤں کو نیچے بھیج رہی تھی into the center of the room کے یعنی اس کمرے کے بیچ میں. In these rays of light stood the Minotaur, a monstrous figure with the legs of a man and head and shoulders of a bull. اچھا جی in these rays of light روشنی کی ان شعاؤں میں یا روشنی کی ان کیا بولتے ہیں کرنوں میں مینوٹور کھڑا ہوا تھا. a monstrous figure ایک عفریت جیسا جسم with legs of a man آدمی کی یعنی انسانوں کی ٹانگوں والا and head and shoulders of a bull اور کیا کہتے ہیں سانڈ کے کندھوں اور سر والا یعنی اس کا سر جو تھا وہ سانڈ جیسا تھا اور کندھے اور جسم اس کا جو تھا وہ کیسا تھا جی اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے. His huge horns glistened in the half light اس آدھی روشنی میں اس کی سینگ چمک رہے تھے. And every minute or two اور ہر ایک یا 2 منٹ پر he sent forth a ferocious bellow وہ ایک خونخوار یا ایک خطرناک قسم کی کراہ کی آواز جو ہے وہ نکال رہا تھا. send forth کے معنی ہوتا ہے آگے. send forth آگے بھیجنا یعنی کہ یہاں پر مفہوم نکالنا. یہاں پر دیکھ لیجئے آپ تصویر میں کھڑا ہوا ہے مینوٹور لیکن مہذب ہے اس نے چڈی پہنی ہوئی ہے جی کیسا بھی خطرناک ہو لیکن یہ کہ اس نے چڈی پہنی ہوئی ہے بہت مہذب ہے. Theseus advanced slowly into the room Theseus دھیرے دھیرے کمرے میں آگے بڑھا. ٹو ایڈوانس کے معنی آگے بڑھنا خاص طور پہ فوجی وغیرہ جو آگے بڑھتی ہے میدان جنگ میں تو ایڈوانس حملے کے لیے کوئی آگے بڑھے تو ایڈوانس. Theseus دھیرے دھیرے کمرے میں آگے بڑھا. The Minotaur turned and saw Theseus مینوٹور مڑا اور تھیسیس کو دیکھا. Immediately he bellowed even more loudly with rage غصے سے اس نے مزید زور سے فوراً ایک کراہ نکالی. And charged at Theseus like an angry bull اور ایک غصے والے سانڈ کی طرح تھیسیس پر حملہ آور ہو گیا. With a quick jump ایک تیز اچھال کے ساتھ Theseus avoided those wicked horns تھیسیس نے اس کیا کہتے ہیں ان برے سینگوں سے وکٹ کے معنی برا ملعون منحوس ٹھیک ہے اس خطرناک سینگ سے اس نے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا. avoided those wicked horns وہ اس سے بچ گیا ان خطرناک سینگوں سے بچ گیا یعنی چھلانگ لگائی اور ایک طرف کو کود کر وہ اس نے حملہ کیا تو بس بچ گیا وہ. اچھا جی پھر کیا ہوا. And the Minotaur crashed with tremendous force into one of the pillars اور مینوٹور کریش کر گیا یعنی کہ جا کر ٹکرا گیا with tremendous force بہت زیادہ طاقت کے ساتھ فورس کے ساتھ into one of the pillars ایک پلر میں.
and broke one of his horns, اور اپنے ایک سینگ کو اس نے توڑ لیا, on the hard stone, ایک سخت پتھر پر. یعنی خوب غصے سے وہ اس نے چارج کیا, اور جب حملہ کیا تو وہ مس کر گیا, ٹھیک ہے, اور جا کر سیدھا ایک پلر سے ٹکرایا اور اپنا ایک سینگ اس نے توڑ لیا. He bellowed with pain as well as rage. وہ درد ساتھ ساتھ غصے سے اس نے مزید اس نے کراہ بھری. Theseus and the Minotaur fought up and down the dark room. Theseus اور مینوٹور اس تاریک کمرے میں پورے میں لڑتے رہے. Fought up and down, اوپر اور نیچے, یعنی کہ پورے کمرے میں لڑتے رہے. The Minotaur was immensely strong. مینوٹور بہت زیادہ طاقتور تھا. At last Theseus made one tremendous effort. بالآخر تھیسیس نے ایک آخری بڑی کوشش کی. And with a great blow of his sword, اور اپنی تلوار کے ایک ضربے کاری سے cut the Minotaur's head from his shoulder. مینوٹور کی سر کو اس کے گردن سے, اس کے تن سے جدا کر دیا. Theseus lay exhausted on the floor. Theseus تھک کر فرش پر گر پڑا. But after a while, لیکن کچھ دیر کے بعد, by following the string, اس دھاگے کا پیچھا کرتے ہوئے, he returned to Ariadne. وہ ایریادنے کے پاس لوٹ آیا. ہیپی اینڈنگ ہونے جا رہی لگ رہا ہے. The Minotaur is dead. مینوٹور جو ہے مر چکا ہے. He told her. اس نے محترمہ کو بتایا. And I have to thank you for your help. اور مجھے آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. Come quickly to the prison, said Ariadne. Ariadne نے کہا کہ جلدی سے prison یعنی قید میں آؤ. Take your friends, اپنے دوستوں کو لو, and sail off in your ship to Athens. اور اپنے جہاز سے ایتھنس کی طرف نکل پڑو, روانہ ہو پڑو, ٹھیک ہے, کشتی لے کر. Will you come too? Theseus asked her. Theseus نے پوچھا. Theseus نے $1,000,000 کوشچن پوچھا. Will you come too? آپ بھی آئیں گی؟ I, said Ariadne. Ariadne نے کہا میں. Yes, come back to Athens. جی ہاں, ایتھنس چلیے. Be my wife. ہماری مہرارو بن جائیے. Be the queen of that great city. اور اس عظیم شہر کی آپ رانی بن جائیے. Ariadne thought for a moment. Ariadne نے ایک لمحے کے لیے سوچا. I thank you with all my heart, but I cannot leave my father. میں آپ کا اپنے دل سے شکر گزار ہوں. But I cannot leave my father. لیکن میں اپنے والد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. He needs me. ان کو میری ضرورت ہے. I'm his only daughter. میں ان کی واحد سنتان ہوں. میں ان کی واحد اولاد ہوں, بیٹی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نیک اور فرما بردار بھی تھی. ٹھیک ہے, ایسی ہی بولتی لڑکی. Theseus was sad. Theseus کا دل ٹوٹ گیا. جی, یعنی والد needs me. والد کو میری ضرورت ہے. میں ان کی اکیلی بیٹی ہوں. Theseus was sad. Theseus کا دل ٹوٹ گیا. But he went back to the prison. لیکن وہ قید واپس گیا. And woke up his comrades. اور اپنے رفیقوں کو جگایا. They got on to the ship and sailed away. وہ جہاز پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل لیے. As they came to the harbor, جیسے وہ بندرگاہ پر پہنچے, ٹالوس lifted his club high in the air. ٹالوس نے اپنے کلب کو یعنی اپنے ڈنڈے کو کیا کہتے ہیں ہوا میں اٹھایا. and crashed it down. اور اس کو نیچے دے کر مارا. but he missed the ship. لیکن اس نے جہاز مس کر دیا. and fell headlong into the sea. اور سر کے بل سمندر میں گر پڑا. and was swallowed up by the waves. اور وہ کیا کہتے ہیں لہروں کے ذریعے اس کو نگل لیا گیا. ٹھیک ہے جی. جب وہ اتنا بڑا تھا کہ جہاز اس کے پانگوں کے بیچ میں سے گزر جا رہا تھا تو سمندر میں گر کے وہ نگل کیسے گیا, نگل کیسے لیا گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا. بات بن نہیں رہی یہاں پر. بیک ان ایتھنس. واپس ایتھنس میں یعنی وہاں کیا کہتے ہیں قبیلہ ایتھن میں, یونان میں. کنگ ایجیس sat sadly waiting for his son. بادشاہ ایجیس جو ہے وہ
غمگین ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا. ایوری مارننگ ہی اسٹوڈ آن دا کلفس، ہر صبح وہ کلف پر یعنی کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوتا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس تصویر میں. اینڈ لکڈ آؤٹ فار دا شپ، اور جہاز کا انتظار کرتا دیکھتا. بٹ دا ینگ پیپل آن دا بوٹ ور ریجوائسنگ، لیکن بوٹ پر موجود کشتی پر سوار نوجوان لوگ ور ریجوائسنگ، وہ خوش تھے، وہ مزے کر رہے تھے، خوش تھے. they were safe، وہ اب محفوظ تھے. the minotaur was dead، اور مینوٹور مر چکا تھا. they danced، وہ رقص کر رہے تھے. and sang، اور گا رہے تھے. the whole day long، پورے دن. they forgot the sails، اور بادبان لگانے کی جو بات بادشاہ نے کہی تھی وہ بھول گئے. when the ship reached the shores of Greece، the old king shouted، a ship، a ship، جب جہاز یونان کے ساحل پر پہنچی تو ضعیف العمر بادشاہ چلایا، جہاز جہاز. then he saw the black sails، پھر اس نے کالے بادبان کو دیکھا. he put his hand on his heart، تو اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا. and threw himself headlong over the cliffs into the sea، اور اپنے آپ کو سر کے بل پہاڑ کی چوٹی پر سے سمندر میں پھینک دیا. based on a Greek legend، یہ مبنی ہے، یہ کہانی بیسڈ ہے، مبنی ہے، یعنی اس کہانی کی بنیاد ہے یونانی زبان میں موجود ایک دیو مالائی کہانی سے، اساطیر الاولین سے، نیکولس ہورسبرگ. یہ ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی، یہ تو سیڈ اینڈنگ ہو گئی، بہت سیڈ اینڈنگ ہو گئی.